کہتے ہیں کہ وزیراعظم اور ہمارا منشور نیب کو ختم کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت سے نیب کا ادارہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ماضی میں بھی اس طرح کے مطالبات کئی بار سامنے آئے ہیں، لیکن سلیم بخاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور اس مطالبے کو کیا اب کی بار عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کو مطالبہ کرنے کی بجائے قدم آگے بڑھانا چاہیے تھا نا، اس لیے کہ وہ حکومت بھی ان کی ہے، حکومت کے الائز بھی وہ ہے، تو انتظار کس کا ہے؟ اسٹرینتھ۔ اچھا دوسری بات، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت آپ کے پاس ہے کہ نہیں، کیونکہ 2/3 چاہیے نا اس کو انڈو کرنے کے لیے، قانون کا حصہ ہے، دس از پارٹ آف کانسٹیٹیوشن۔ تو آپ واحد پارٹی ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی سے بھی بات کر سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کی کٹی نہیں ہے، باقیوں کی تو کٹی ہے نا، تو آپ لیں، قدم بڑھاؤ بلاول، ہم تمہارے ساتھ ہیں والی بات ہے، آپ اس وقت انیشیٹو لیں اور کر گزریں اس کو۔ دیکھیے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جو لیڈر بھی آیا ہے جب سے نیب بنی ہے، تو مشرف نے بنائی تھی یہ 1999 میں، وہ آبجیکٹو ہی کچھ اور تھا، اس نے بنائی تھی سیاستدانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، ان کو نشٹ کرنا جس کو کہتے ہیں ہندی زبان میں، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اور اس نے اسے یوز کیا اس کام کے لیے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر، نہ اس نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا، نہ اس نے نون لیگ کو چھوڑا، یہ ہوتا رہا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا بنائے ہوئے قانون کو سیاسی جماعتیں ایسے سینے سے لگا کے بیٹھی ہیں کہ وہ ان کے لیے آئین سے بھی زیادہ مقدس ہے، وہ ان کے لیے قانون سے بھی زیادہ مقدس ہے، لٹکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، ہر ایک نے اس کو دوسرے کے خلاف استعمال کیا ہے، باوجود اس کے کہ نعرہ لگایا پہلے کہ ختم کریں گے۔ اب آپ شروع ہو جائیے جناب، بے نظیر بھٹو کے دور میں جب اپنے نون لیگ نے نعرہ لگایا تھا کہ جناب نیب ختم ہونی چاہیے، اس سے پہلے مسلم لیگ جب اقتدار میں تھی تو ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا، آپ کو یاد ہے، سیف الرحمان فہیم، اس کو بھی ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، اس کی یہ نئی صورت جو بنی وہ نیب بنی۔ اس کے بعد جب رخصت ہوئے بھائی صاحب یعنی مشرف صاحب، تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا کہ ختم ہونی چاہیے یہ۔ جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو انہوں نے کہا اچھا ساڈے کول تے جسٹس جوید اقبال ہے ریٹائرڈ، اس کی ایک ادھر ویڈیو بناؤ تو جو مرضی کرا لو، پھر اس نے جو مرضی کیا کھل کے آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد جناب وہ رخصت ہوئے مہاتما خان صاحب، تو اس کے بعد نون لیگ پی ڈی ایم آ گئی، اس نے بھی استعمال کیا اس کو، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت گئی، الیکشن ہو گئے، اب یہ نون لیگ آ گئی ہے، پیپلز پارٹی اتحادی ہے۔ بات وہی ہے، استعمال سب نے کیا ہے اس کو، سب نے کیا، کسی نے نعرے لگائے سب نے، لیکن کسی نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سوٹ کرتا ہے نا سب کو، کہ جو بھی آواز کھڑی ہو اس کو آپ نے اگر پکڑ کرنی ہے اس کی تو نیب آ جاتی ہے وہاں پر۔ ابھی بھی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، آپ کے سامنے ہے کہ جس کا نام اکھڑ لوگوں میں شامل ہوا ہے وہ نیب کی چھتری کے نیچے گیا ہی گیا۔ سب سے بدترین استعمال اس کا جو ہے وہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے 4 سالوں میں، اور اس کی وجہ جو جسٹس جوید اقبال صاحب تھے، انہوں نے جس طریقے سے حکومت کی ڈکٹیشن پر سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنائے، اس کا بھی کوئی پیرلل نہیں ہے۔ میں نے مثال دی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا تھا اور اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن کسی سیاسی حکومت کے دور میں نیب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا، آپ کو یاد ہے یہ وہی نیب ہے جس کے بارے میں جو شیخ رشید صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے، وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ فلاں کو اتنی سزا ہوگی فلاں مقدمے میں۔ ابھی مقدمے کی پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے، کس کے لیے فلاں جیل میں کمرہ تیار ہو رہا ہے، فیصلے پہلے سے تیار کیے جاتے تھے، فیصلے رہتے تھے، آپ نے سنے ہوئے نا، میں نے بھی آپ سنے ہوئے، آپ نے بھی سنے ہوئے، تو یہ اس کا بدترین استعمال تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ختم کیا جائے۔ اور دوسری جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کافی دیر سے چلا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ معاملے ہمارے پاس نہ لے کے آئیں، پارلیمنٹ کے اندر رہ کے اس کو طے کریں، ختم کریں جتنی بھی قباحتیں ہیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں، جمہوریت میں ہیں، ان سب کا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس، آپ کو الیکٹ کیا لوگوں نے، آپ بیٹھے ہیں وہاں، ہمارے طرف آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ اب یہ جو ان کا جملہ ہے، اس کے پیچھے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے ڈیم بابا رحمتیں بنا رہے تھے، یہ ان کا کام نہیں ہے، فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے وہ یورپ جاتے تھے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں قانون کو، آئین کو انصاف کے نام کے اوپر یعنی استعمال کیا گیا، جس بری طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ارینا میں چارٹ کے اوپر اپنا نمبر، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے اور کیا سمجھتے ہیں، اور ہمارے ملک میں انصاف کا کتنا بول بالا ہے اور کس حد تک ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں۔
ٹھیک. اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ گراف تھوڑا سا اوپر کی طرف آئے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے, اپنے حصے کا کام کرے, عدالتوں کو صرف انصاف مہیا کرنے دے. سیاسی جھگڑے نپٹانا کام نہیں ہے اعلیٰ عدلیہ کا, یہ تو آپ مانتی ہیں نا؟ مانتے ہیں. لیکن ہماری سیاست دانوں کو اللہ تعالیٰ اگر عقل دے, توفیق دے, اور وہ بھی اس کو سمجھ کے اس طرف کو چل پڑے, تو عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور سیاسی فیصلے نہ کر کے ہمارا گراف بھی اوپر کی طرف آئے گا. سلیم بخاری صاحب, اس سے تو سبھی ڈسے ہوئے ہیں. آصف علی زرداری ہیں, یوسف رضا گیلانی ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں, راجہ پرویز اشرف ہیں, کتنے ہی نام آپ بھی لیں آپ اس گے. بات کی طرف غور کیجئے کہ ان لوگوں کے کیریئر میں ان کو 3-3 4-4 سال تک جیلوں میں رکھا گیا اور الٹیمیٹلی ان کیسز میں سے کچھ نہیں نکلا. جی نہیں نکلا. دا ورسٹ ایگزامپل از یہ جو ہمارے خاقان عباسی صاحب جو ہیں, اس کے بارے میں نیب نے کیس واپس لے لیا کہ جی کیس تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ چلایا جائے. گیلانی صاحب کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا. یوسف گیلانی کا یہی معاملہ ہے, بے پناہ نام ہے. یعنی جتنے بھی کیسز تھے, چاہے وہ نون لیگ کی قیادت تھی, چاہے پیپلز پارٹی کی قیادت تھی, وہ کیوں فیضل آؤٹ ہوئے, وہ کیوں عدالتوں نے اٹھا کے پھینک دیے؟ اس لیے کہ نہ اس کے اندر جان تھی, نہ اس کی پروسیکیوشن ٹھیک تھی, نہ اس کے اندر ایویڈنس تھی, نہ اس کے اندر کوئی دستاویزی ثبوت تھا. صرف کسی کی ول کے اوپر وہ مقدمات قائم کیے گئے اور سیاستدانوں کو ذلیل کر کے پوری دنیا میں پیغام یہ دیا گیا کہ ہماری تو ہول لاٹ آف آر پولیٹیشینز آر آئیدر تھیوز اور ڈکائٹس. چور اور ڈاکو کی اصطلاح ایسی چلی ہے کہ پاکستان کے بارے میں اب یہ سمبولک ہو گیا ہے کہ جی اس کے سیاستدان جو ہے وہ چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں. انفارچونیٹ, میرا خیال سے کسی نہ کسی کو یہ قدم اٹھانا چاہیے. بلاول نے اگر اس کی ابتدا کی ہے, اینڈ اف ہی از سیریس, آئی تھنک ہی, شہباز شریف, پی ٹی آئی لیڈرشپ مل کے اس نحوست سے پاک کر سکتے ہیں پاکستان کے آئین کو بھی اور پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو بھی. بات تو بہت اچھی ہے سلیم بخاری صاحب, لیکن ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے, عمل نہیں ہوتا ہے. وہ بات, اس کا رونا ہم رو چکے ہیں. بینیفیشریز جو ہیں اس کے, وہی اس کے وکٹمز بھی ہیں. میں نے کہا کہ ہم اس کا رونا تو رو چکے ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ توقع کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ خدا کے واسطے وہ چیزیں جو بعد میں آپ کے لیے گڑھا بنتی ہیں اس سے تو نجات حاصل کر لیں, اور مل کے کنسنسس کے ساتھ ایسے معاملہ جات جس سے سبھی افیکٹ ہوتے ہیں, جس کو سب نے بھگتا ہے, ایسے قانون سے تو جان چھڑا لیں. میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اینٹی کرپشن کے اور قوانین نہیں ہیں. ارے بابا, پورا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے پورے مرکز میں, پورے صوبوں میں, پھر ایف آئی اے ہے. ان سب کی موجودگی میں ایک تیسری درفنتنی کی ویسے ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اس درفنتنی کو جتنی جلدی دفن کر دیں اتنا ہی پاکستان کی جمہوریت کو فائدہ اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیارات تو صوبوں کے پاس بھی ہیں کہ وہ بالکل ہیں, لیکن کوئی کسی نہ کسی کو someone has to bell the cat to start it. اگر مرکز سے آپ اس کو ختم کرنے کی تحریک چلا دیں تو صوبوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. سارے گھنٹی لے کے گھوم رہے ہیں اور بلی کے گلے میں کوئی نہیں ڈال رہا. اصل میں ان کو بلی دکھائی نہیں دے رہی کہ بلی کہاں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ بات ابھی تک صرف بات پر ہی سامنے آ رہی ہے اور یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہی ہے. بٹ لیٹ اس سی کہ یہ جو ادارہ ہے نیب, اسے ختم کرنا کتنا ناگزیر ہو چکا ہے اور اس پر کیا عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں.